बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मोजज़ात का तफसीली तज़किरा करेंगे जो ना सिर्फ़ हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी आँखों से मुलाहिज़ा फरमाए, बल्कि बाकी लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मोजज़ात व बरक़ात का नज़ारा किया जो अल्लाह ताला ने हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर आने पर नाजिल फरमाई। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि अरब के लोगों में इस ज़माने में ये रिवाज था कि इनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता तो वो देहात से आने वाली दाइयों के हवाले कर देते ताकि देहात में बच्चों की नशनुमा बेहतर हो और वो खालिस अरबी ज़ुबान सीख सकें। दाइयों का काफ़िला मक्के में दाखिल हुआ। उन्होंने घरों की तलाश शुरू की जिनमें बच्चे पैदा हुए। इस तरह बहुत सी दाइयाँ जनाब अब्दुल मुत्तलिब के घर भी आईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये बच्चा तो यतीम पैदा हुआ है तो इस ख्याल से छोड़कर आगे बढ़ गईं कि यतीम बच्चे के घराने से हमें क्या मिलेगा। इसी तरह दाइयाँ आती रहीं जाती रहीं, किसी ने दूध पिलाना मंजूर ना किया और करती भी कैसे, ये सादत तो हलीमा सादिया के हिस्से में आना थी। जब हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मक्का पहुंची तो इन्हें मालूम हुआ कि सब औरतों को कोई ना कोई बच्चा मिल गया है और अब वो बगैर बच्चे के रह गईं और अब कोई बच्चा बाकी नहीं रहा। हाँ, एक यतीम बच्चा बाकी है जिसे दूसरी औरतें छोड़ गईं। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने शोहर से कहा कि खुदा की कसम, मुझे ये बात बहुत नागवार गुजरी है कि मैं बच्चे के बगैर जाऊं और दूसरी औरतें बच्चे लेकर, तो ये मुझे ताने देगी, क्यों ना हम इसी यतीम बच्चे को ले लें। हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस बोले, कोई हर्ज नहीं, हो सकता है अल्लाह ताला हमें इसी बच्चे के ज़रिए खैर व बरकत अता फरमा दे। चनाचे हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर गईं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इन्हें खुशामदीद कहा और फिर हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इन्हें बच्चे के पास ले गईं। आप इस वक्त एक ऊनी चादर में लिपटे हुए थे। वो चादर सफ़ेद रंग की थी और आपके नीचे एक सब्ज़ रंग का रेशमी कपड़ा था। आप सीधे लेटे हुए थे। आपकी सांस की आवाज़ के साथ मुश्क की सी खुशबू निकल कर फैल रही थी। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा आपकी आंखों से एक नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। मैंने आपको गोद में उठाकर आपकी आंखों के दरमियान जगह पर प्यार किया। फिर मैंने आपकी वालिदा और अब्दुल मुत्तलिब से इजाज़त चाही और आपको लेकर काफ़िले में आई। मैंने आपको दूध पिलाने के लिए गोद में लिटाया तो आप दाईं तरफ से दूध पीने लगे। पहले मैंने बाईं तरफ से दूध पिलाना चाहा, लेकिन आपने इस तरफ से दूध ना पिया। दाईं तरफ से आप फौरन दूध पीने लगे। बाद में भी आपकी यही आदत रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ दाईं तरफ से दूध पीते रहे, बाईं तरफ से मेरा बच्चा दूध पीता रहा। फिर काफ़िला रवाना हुआ। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैं अपने हच्चर पर सवार हुई। अब के जो हमारा हच्चर चला तो इसने पूरे काफ़िले की सवारियों को पीछे छोड़ दिया। पहले वो मड़ियल होने की बिना पर सबसे पीछे चलता था। मेरी साथी हैरानगी से मुखातिब होकर पूछती, ऐ हलीमा, ये आज क्या हो रहा है? तुम्हारा हच्चर आज इस तरह तेज़ कैसे चल रहा है? ये वही हच्चर है जिस पे तुम आई थी, जिसके लिए एक एक कदम उठाना मुश्किल था। जवाब में मैंने कहा, बेशक ये वही हच्चर है। अल्लाह की कसम, इसका मामला अजीब है। फिर ये लोग बनु सौद की बस्ती पहुंच गए। इन दिनों ये इलाका खुश्क और कहत ज़दा था। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, इस शाम जब हमारी बकरियां चरकर वापस आईं तो इनके थन दूध से भरे थे, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं था। इनमें से दूध बहुत कम और मुश्किल से निकलता। हमने इस दिन अपनी बकरियों का दूध धोया तो हमारे सारे बर्तन भर गए और हमने जान लिया कि ये सारी बरकतें इस बच्चे की वजह से हैं। आसपास की औरतों में भी ये बात फैल गई। इनकी बकरियां बहुत कम दूध दे रही थीं। गर्ज हमारे घर में हर चीज़ में खैर व बरकत नजर आने लगी। दूसरे लोग ताज्जुब में रहे। इस तरह 2 माह गुजर गए।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ میں ہی چلنے پھرنے لگے اور 8 ماہ میں ہی باتیں کرنے لگے اور آپ کی باتیں سمجھ میں آتی تھی۔ 9 ماہ کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت صاف گفتگو کرنے لگے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب میں آپ کو اپنے گھر لے کر آئی تو بنو سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اس طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے۔ جب ہم نے آپ کا دودھ چھڑایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد تعریف ہے اور اس کے لیے صبح شام پاکی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر میں بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے اور ہماری آرزو تھی کہ آپ کچھ اور مدت ہمارے پاس رہیں۔ چنانچہ اس حوالے سے ہم نے آپ کی والدہ سے بات کی، ان سے یوں کہا، آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بچے کو 1 اور سال اپنے پاس رکھیں۔ میں ڈرتی ہوں کہیں مکہ کی بیماریاں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے ان سے بار بار کہا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر واپس آ گئے۔ جب آپ کچھ بڑے ہو گئے تو باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے، وہ آپ کو کھیلتے نظر آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک نہ جاتے۔ ایک روز آپ نے مجھ سے پوچھا، امی جان کیا بات ہے؟ دن میں میرے بہن بھائی نظر نہیں آتے۔ آپ اپنے دودھ شریک بھائی اور بہن شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے بتایا کہ وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تب مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جانے لگے۔ آپ ہوش جاتے اور واپس آتے۔ ایسے میں ایک دن میرے بچے خوف زدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے، امی جان جلدی چلیں ورنہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے۔ دوڑ کر وہاں پہنچے، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کھڑے ہوئے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو سینہ چاک کیے جانے پر کوئی تکلیف ہوئی تھی، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر یہ حالت ہوئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہم نے آپ سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ دونوں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، یہ وہی ہے، دوسرے نے جواب دیا، ہاں یہ وہی ہے۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے اور مجھے لٹا دیا، پھر انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے وہ نکال کر باہر پھینک دی۔ میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی۔ اس چیز کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا تھا۔ وہ انسانی جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے، وہ انسان کے بدن میں ہی اثر ڈالتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پھر ہم آپ کو گھر لے آئے۔ اس وقت میرے شوہر عبداللہ نے مجھ سے کہا کہ اے حلیمہ، مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس بھیج دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ روانہ ہو گئے اور جب ہم مکہ کے بلائی علاقے میں پہنچے تو آپ اچانک غائب ہو گئے۔ میں حواس باختہ ہو گئی اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا، میں آج رات محمد کو لے کر آ رہی تھی، جب میں بلائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک گم ہو گئے، اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے یہ سن کر فوراً کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے، انہوں نے آپ کے مل جانے کی دعا کی، پھر آپ کی تلاش شروع کر دی۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔
غرض تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ درخت کی شاخیں بہت گھنی تھیں۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا، لڑکے تم کون ہو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ اس وقت تک قد نکال چکے تھے، اس لیے حضرت عبد المطلب پہچان نہ سکے۔ جواب میں آپ نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب بولے، تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ پھر آپ کو اپنے آگے گھوڑے پر بٹھایا اور گھر آ گئے، اور گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گایاں ذبح کی اور مکہ والوں کی دعوت کی۔ آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو انہوں نے پوچھا، اے حلیمہ، اب آپ بچے کو کیوں لے آئیں؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ یہ آپ کے پاس رہیں۔ انہوں نے جواب دیا، اب یہ بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی ہوں کہ کہیں انہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، لہٰذا انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب سن کر حیران ہوئی اور بولی، مجھے سچ سچ بتاؤ، ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال کہہ سنایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے۔ ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئیں۔ پھر سینہ مبارک چاک کیے جانے والا واقعہ پیش آیا تو وہ آپ کو فوری واپس کرنے پر مجبور ہو گئیں۔